आज मैं मौजूद हूँ व्याड़ी की हुदूद टिब्बा सुल्तान में। यहाँ पर एक शख्स पर अंधोनाक बर्बरियत ढाई की। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती दुश्मनी की बिना पर उस शख्स के नाजुक अज़ा काट दिए, उस पर बेईमाना तशद्दुद किया, यहाँ तक कि वो इंसान ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में झूलता रहा और ये सब उसका तमाशा देखते रहे। ये जानवर, ये दरिंदे, ये इंसान नुमा हैवान हैं कौन जो इंसानों को अजियत देकर उसका तमाशा देखते हैं? आइए आज के प्रोग्राम में इन्हीं से आपको मिलवाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ वो खातून मौजूद है जिसका शौहर इस वक्त मुल्ज़िम है, जिसके शौहर के बकौल इस खातून की वजह से उसने ये सब कुछ किया। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। उससे से बात करते हैं कि एक औरत इस सारे फसाद की जड़ बन गई, क्या ये बात सच है? और उसका शौहर इस वक्त सलाखों के पीछे है, उसका बेटा सलाखों के पीछे है। अगर इस बात में कोई सदाकत है तो उसकी ममता चीख के अपने गुनाह का इतराफ़ कर ले, वो बताए कि मेरे गुनाह ने इस नहज पे पहुंचा दिया है। सच क्या है उसी से जानते हैं। क्या नाम है बीबी? फरजाना। फरजाना। फरजाना, तुम्हारा शौहर और बेटा आज तुम्हारी वजह से सलाखों के पीछे है क्या? जी, वो अपनी गलती की वजह से सलाखों के पीछे, मेरी वजह से नहीं। अभी तो तुम जी कह रही थी इस बात पे। मैं गलती कर रही हूँ। मैं वो अपनी गलती की वजह से सलाखों के पीछे है, मेरी वजह से वो सलाखों के पीछे नहीं है। वो उस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं जो उन लोगों ने खुद किया है। क्या गुनाह किया? गुनाह किया है, उस इंसान पे जुल्म किया है, सितम किया है, बेइंतहा किया है। जब जुल्म हो रहा था उस वक्त तुम क्यों नहीं भाग के बाहर गई? मैं बहुत गई, क्योंकि इधर बहुत मर्द मुझे पकड़ने वाले थे, मैं उसके पास जा नहीं सकी। बहुत मर्द कौन थे? मर्द बहुत थे। वो मेरा मियाँ और मेरा बेटा गैर मर्दों को लेकर आया था उस इंसान पे जुल्म करने के लिए। अच्छा, वो गैर मर्द कौन थे? वो गैर एक इंसान को मैं जानती हूँ, बाकी मैं नहीं किसी को जानती। कितने लोग थे घर में? देखा 6 लोग थे। अच्छा। एक मेरा बेटा था, एक मेरा मियाँ था, 5 लोग और थे जो अनजान थे। उसमें से मैं एक को जानती हूँ, बाकियों को मैं नहीं जानती। अच्छा। वो इंसान मेरी बेटी का पता करने आया था। एक इंसान। कौन तुम्हारी बेटी का पता करने आया था? जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। नाम भी तो होगा ना उसका? इकराम। अच्छा। वो बेकसूर है। जो इल्ज़ाम मेरे मियाँ ने लगाया है, मैं कुरान देने के लिए तैयार हूँ, वो इल्ज़ाम झूठा है। तो तुम्हारे शौहर ने ये सब क्यों किया फिर? उसने इसलिए किया कि वो नहीं चाहता था कि वो आदमी मेरे घर पर आए। क्यों नहीं चाहता था? उसको तकलीफ होगी कि वो मेरी बेटी का पता करने क्यों आ गया है। क्यों? ऐसी क्या तकलीफ? जो मुझे इज्जत दे रहा था ना, वो उसको खटकती थी। वो मेरी इज्जत बर्दाश्त नहीं कर। तो अगर तुम्हारे शौहर को खटकती थी तुम मना कर देती? मैं जब घर कोई चल के मेहमान इयादत के लिए आए, तो इतनी दुख दर्द के लिए मेहमान तो वो समझ के आए, तो फिर उसको कैसे घर से निकाला जा सकता है? उसे प्यार से बैठ के समझा देती। समझाती थी। जब मेरे मियाँ ने इल्ज़ाम लगाया तो वो इंसान कह रहा था कि मेरी वजह से तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा, मैं इस इल्ज़ाम को धोकर जाऊंगा, ऐसे बदनामी का दाग तेरे ऊपर छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर मेरे मियाँ का बयान ले ले, उसके पास कोई सबूत, कोई उसके पास ऐसा नहीं है कि जो वो मेरे खिलाफ कर सके। तुम्हारे बेटे के पास कोई ऐसा सबूत होगा? कोई कुछ नहीं है। मेरे मियाँ ने मेरे बेटे को वर्गलाया, मेरा बेटा उसकी बातों में आ गया। मैंने उसको कुरान के वास्ते दिए, कलमे के वास्ते दिए, मैंने रसूल के वास्ते दिए। उसने जब वो फैक्ट्री से घर आया, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो बाप की बातों में आके उसने उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद। तुमने अभी कहा कि बहुत सारे लोग थे। कितने लोग थे घर में जो तशद्दुद करने आए थे? 2 एक मेरा बेटा और एक मियाँ था। 5 लोग और आए थे उनके साथ। 5 लोग और? 5 लोग और आए। और तुम्हें गैर लोगों ने पकड़ा हुआ था? मुझे गैर लोगों ने। तुम्हारे शौहर और बेटे की गैरत उस वक्त गवारा नहीं कर रही थी? नहीं करती। अगर वो गैरतमंद होते तो आज ये इज्जत के ऊपर खुद दाग लगवाते। तुम्हारे शौहर और बेटे ने जो कुछ किया, आज तुम उनकी माफी तलाफी के लिए कहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी उनके लिए, कुछ नहीं करूंगी। जिस इंसान ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी, उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ से मुराद? अपनी जान भी दे दूंगी। जान दे के भी अगर मैं उसका अदाला कर सकूँ तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बेटे और शोहर के लिए मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि आज वो मेरे कुछ नहीं लगते। तो क्या अलहदगी ले लोगी शोहर से? हाँ, ले लूंगी अलहदगी। मैं चाहती हूँ उससे अलहदगी लेना। अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे डफर के साथ मैंने बच्चों की वजह से जिंदगी गुजारी है। बच्चों के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की, बच्चों के लिए कुर्बानी देती आ रही हूँ। वरना अगर आप उसको देखें तो आप सोच नहीं सकती कि मैंने उसके साथ जिंदगी कैसे बसर। क्यों, कोई ज़हनी मरीज है वो? सिर्फ अकल से पैदल है, ज़हनी मरीज नहीं है। एक ज़हनी मरीज होने का वो नाटक करता है, वरना हुआ उसको कुछ नहीं है। अच्छा। वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, अपने मफाद के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, बीवी से इतनी नफरत क्यों?
میں نے کہا نا کہ وہ عقل سے پیدل ہے, उसने कभी भी आज तक عقل کوئی سے ریزن تو نہیں ہوگی نا, سوچا. تم پسند کی شادی نہیں ہو اس کی, یا تمہیں پسند نہیں کرتا. اس نے میرے ساتھ خود کہہ کے شادی کروائی ہے. میں اس کی کزن ہوں, اس نے کہہ کے میرے ساتھ شادی کروائی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ میں کسی اور سے بات کبھی بھی نہ کروں. ہر شوہر یہی چاہتا ہے, ایک اس میں غلط کیا ہے؟ ہر شوہر وہ چاہتا ہے کہ اس کو جب اپنی بیوی پہ اعتبار یا بھروسہ نہ ہو, اگر اس کو میرے اوپر اعتبار یا بھروسہ ایسے ڈفر کے ساتھ, میں 23 سال زندگی کبھی نہ بسر کرتی. کبھی کوشش کی اسے یقین دلوانے کی؟ بہت کوشش کی. ناظرین, یہ ملزمان کی رشتہ دار یعنی کہ ملزم کی بیوی اور دوسرے ملزم کی ماں ہے. تمام تر فساد کی جڑ ملزمان اس عورت کو قرار دے رہے ہیں, جبکہ یہ عورت چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پولیس نے یقیناً انٹروگیٹ کیا ہوگا سارا معاملہ. حقائق کیا ہے, ٹیم پکار آپ کے سامنے لا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ جانتے ہیں اکرام کو؟ اکرام کو نہیں جانتے ہیں, ان کو جانتا ہوں. ان کو جانتے ہیں؟ ہاں جی. تو اکرام کا ان کے گھر آنا جانا تھا, کیا یہ خاتون یا اس کا کوئی معاملہ اس طرح کا اکرام سے تھا؟ ہم نے پہلے نہیں سنا ان کا کوئی معاملہ, ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایسی کوئی بات. تو یہ جو شخص جس نے عابد نے یہ سب کچھ کیا, کیا اس کے پیچھے عابد کی اپنی کوئی دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ شاید کوئی اور دشمن, لیکن ہمیں نہیں پتا. عابد کس طرح کا انسان ہے؟ عابد مل میں کام کرتے ہیں, اس کے والد کے ساتھ ہمارے اٹھنا مزاج کیسا ہے؟ غصیلا ہے؟ ہاں غصیلا. اچھا, اس کے علاوہ بدتمیز بھی ہے؟ سختی ٹھیک کریانے کی دکان, پہلے کبھی سودا سرف لینے جاتے تھے, یہ سخت الفاظ میں آدمی سے بات کرتا. ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ملنسار ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں, لوگوں سے محبت سے رہتے ہیں. کیا عابد اس طرح کا انسان ہے؟ نہیں ایسا. تو یہ جو کچھ ہوا اکرام کے ساتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا, اور یہ جو کچھ کیا اس پہ اس کو سزا کیا ملنی چاہیے؟ خاندانی تنازع لگتا ہے, تو اس پہ سزا کیا ملنی چاہیے؟ سزا ان کو ملنی چاہیے, جو جرم کیا اس کی سزا ان کو. آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ہاں ہم نے سنا ہے, ہم گئے موقع پہ, ہم نے دیکھا وہ خون میں لت پت ادھر پڑا تھا. اچھا, پولیس بھی پہنچی, جب ہم پہنچے پولیس ہمارے سے بھی پہلے پہنچے, ہم بھی ساتھ رہے. ٹھیک. السلام علیکم جی. آپ بھی علاقے کے وہیں کے رہنے والے ہیں, عابد کی پوری فیملی کو جانتے ہوں گے آپ. یہ جو شخص رشتہ دار ہے اکرام عابد کا, یہ بھی آتا جاتا تھا, اس کو بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. کیا ایسا کوئی معاملہ تھا جس کی بنیاد بنا رہا ہے اس وقت عابد؟ نہیں جی. وہ خاتون کیا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے ٹرمز یا اس کے کوئی تعلقات تھے؟ نہ جی نہیں تھے. عابد کس طرح کا انسان تھا؟ عابد سخت طبیعت کا تھا. سخت طبیعت. آپ کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا اس کا؟ نہیں جی. بالکل بول چال نہیں تھی؟ نہیں. کیوں؟ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. تو جو ملنسار نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کسی رشتہ دار کو بھی اپنے گھر میں آنا جانا اس کا پسند نہیں کرتا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تھا اس کے دماغ کا فطور تھا. جی. موقع پہ گئے تھے آپ؟ جی موقع کیا دیکھا تھا؟ موقع پہ گئے تھے, پولیس پہنچی ہوئی تھی. تو جڑا بندہ ہے نا اکرام, ایک خون لت پاتا ہے. فیملی ممبر کوئی تھا وہاں پہ؟ اس کا لڑکا تھا. لڑکا بیٹا تھا؟ بیٹے سے پوچھا کہ یہ نہیں, وہ اندر چلا گیا بھاگ کے, جب زیادہ لوگ کٹھے ہوئے بھاگ گئے. کیا سزا ہونی چاہیے؟ جو جرم بنتا ہے اس کے مطابق ملنی چاہیے. ملنی چاہیے سزا. کیا سزا ہونی چاہیے اس کی؟ جو اس نے کیا ہے اس کے مطابق اسے قانونی کارروائی کے مطابق سزا ملنی چاہیے. سزا بالکل ملنی چاہیے. اہل علاقہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے, سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے. کسی کے اوپر شک کی بنیاد پر محض تشدد کرنا, اور تشدد بھی اس سنگین نوعیت کا کرنا کہ اس کی جان پر بھی بن آئے. اگر کسی پہ شک کے علاوہ بات حقیقت بھی ہو تو بھی یہ جو راستہ اختیار کیا گیا, یہ راستہ کوئی بہتر راستہ نہیں تھا. قانونی طریقے ہیں, معمولی گھر کی رنجش, کوئی خاندانی رنجش, اس پر بھی قانون کو ہاتھ میں لینا, انسانی جان سے کھیلنا, یہ کہیں بھی انسانیت کے تقاضوں پر بات پوری نہیں اترتی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے چلیں گے اور دکھائیں گے حقیقت کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میرے ساتھ مدعی فیملی موجود ہے, ساتھ ساتھ وہ گواہان بھی موجود ہیں جنہوں نے سب کچھ یہ دیکھا. انہی سے جانتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام رضوان ہے, میں اکرام کا بھائی ہوں چھوٹا. اچھا. بھائی میرا گھر سے آیا تھا چھٹی, جو کیا ہوا تھا چھٹی گھر پہ, تو وہاں سے وہ گھر سے آیا 2 تاریخ کو, گھر سے نکلا ہے 30 تاریخ کو گھر سے. والدہ کو وہ بتا کے آیا ہے کہ میں نے وہاں پہ جانا ہے. جو خالہ تھی نا, اس کی خالہ ساس تھی, اس کی بیٹی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, اس کی عادت کے لیے وہ آیا تھا. حالانکہ اس کے شوہر کو پتا تھا, رات وہ رہا ہے, صبح کو اس نے واپس چلے جانا تھا. 1 تاریخ کو وہاں پہ پہنچا ہے, رات کے 2 تاریخ کو, اور 3 کو یہ انہوں نے اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے. دن کے ٹائم آیا ہے, اس کا شوہر گھر پہ ہے, بیٹا ہے, بیٹی اس کی ہے, ظاہر ہے عادت کے لیے آئے, تو عادت کے لیے وہ آئے ہیں, اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے, سب کچھ ہے. دن کا ٹائم میں اس کا بیٹا کام پہ تھا, وہ اس کو اس طرح کے جو عابد ہے اس نے بلایا اس کو,
تو یہ آیا ہے بھائی اس کا جو عابد ہے یہ بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, بیٹی بھی بیٹھی ہے, چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی نے جس طرح میں بتایا گیا تھا یہ دو پہلے اس کا بیٹا اٹھ کے گیا ہے باہر, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ جو عابد تھا یہ اٹھ کے چلا گیا ہے. کہتا ہم تو بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھک میں باتیں کر رہے تھے, اس کی بیٹی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی جس کے لیے عدالت کے لیے وہ گیا تھا, چھوٹا بیٹا تھا, اس کی وائف تھی. کہتا باہر ہی سے یہ آئے, انہوں نے آتے ہی دروازہ لگایا, باہر والا دروازہ لگا کے بیٹھک میں انہوں نے جو بیٹا تھا اس کو باہر نکالا ہے, انہوں نے کنڈی لگائی ہے, اور بھائی کہتا ہے میرے کو یہ مارنا پیٹنا شروع ہو گئی ہے. اچھا, یہ 6 بندے تھے, 2 یہ دونوں باپ بیٹا تھے, 4 بندے اور تھے. بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے, انہوں نے بڑی کوشش کی, ان کے ساتھ وہ لڑتا رہا ہے, کیونکہ ابھی 6 بندے ایک بندے کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا, ظاہر ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے, بھائی کو اتنا مارا ہے, حالانکہ بھائی کے سر میں وہ مارتے تھے, بھائی نے ہاتھ رکھتا تھا اوپر تاکہ اس نے اپنا سر بچایا, اس کا یہ جو ہاتھ ہے دایاں ہمیں اس کی بالکل انجری ہوئی ہے, اتنا انہوں نے مارا ہے, فریکچر ہو گیا, فریکچر ہو گیا ہوا ہے. سینے پہ مارتے تھے, وہ ہاتھ رکھ لیتا تھا, ماشاءاللہ فوجی تھا, وہ بھی حاضر سروس ہے, اچھا حاضر سروس ہے, ابھی 16 سال اس کی سروس ہو گئی تھی. اچھا, تو ان کے ساتھ لڑتا رہا ہے, بس وہ جدھر آتے تھے بیٹ ان کے پاس تھے, ڈنڈے ان کے پاس تھے, سبل تھی ان کے پاس, لوہے کی راڈ تھی ان کے پاس. انہوں نے اتنا کو تشدد کیا کہ آخری وہ جو تھا نا بس ہونے شروع ہو گئی تھی. بس وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی جان بچائی ہے. وہ جب مارتا تھا سر کے اوپر بیٹ مارتے تھے, مگر وہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا تھا, یا اگر سینے پہ مارتا تھا پھر بھی وہ رکھ لیتا تھا. تشدد بھی کیا, اور اس کے بعد جو بربریت آخر میں ڈھائی اس وہ آخر میں ڈھائی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, یہ اس کا نالا کھولتے تھے نا سلوار کا, یہ نہیں کھولنے دیتا تھا, ہاتھ رکھ لیتا تھا, یہ ہاتھ بیٹ مارتے تھے ہاتھ پہ اوپر. مگر اس نے بڑی کوشش کی ہے. پھر انہوں نے چھری لے کے آئے ہیں, انہوں نے کیا کیا, چھری لی ہے, انہوں نے چھری سے اس کا نالا کاٹا ہے. نالا کاٹ کے انہوں نے کیا کیا, اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہیں کرسی کے اوپر. وہ جو عابد ہے اس نے یہ ساری کارروائی کی ہے بھائی میرے کے ساتھ. جو تیسرا اس کے ساتھ تھا, اس کا جو لے کے آیا تھا باہر سے, سعید نام تھا اس کا, وہ اس کی ٹانگوں پر بیٹھا ہے جس طرح بھائی نے بتایا ہے. اس نے اس کا نفس کاٹا ہے. اس نے بھائی نے بڑی کوشش کی ہے ان سے نفس کاٹنے کی, حالانکہ وہ تو بالکل ختم کر رہے تھے. جو پیچھے تھے اس کا سالہ تھا الیاس, ماسٹر مائنڈ وہ تھا, ماسٹر مائنڈ وہ تھا, کیونکہ ان کی بھائی کی اور ان کی تھوڑی آپس میں نہیں لگتی تھی نا, جس کی وجہ سے سارا کم سمے کے کرنا کسی کا تھا اور بھرنا اس کو پڑا ہے. ہمارے گاؤں میں چلے جائیں, کہیں بھی چل جائیں, اگر بھائی کے نام پہ ایسا کوئی واردات یا ایسا کوئی قصہ یا گاؤں میں ایسا کچھ کا مسئلہ ہو, نہیں ایسا مسئلہ ہو یا نہ ہو, یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے کہ کسی پر یہ تشدد کرنا. ان مسائل کا حل اور طرح سے نکل سکتا ہے. اگر کوئی شک شبہات ہیں تو وہ دور ہو سکتے ہیں, اور اگر کچھ اس میں ریالٹی بھی ہے تو یہ معاملہ جو ہے اس کے لیے دین بھی طریقے سے کھاتا ہے, اور دنیا میں قانون میں بھی اس کے بہت سارے طریقے ہیں. شک آپ کو اپنی بیوی پہ ہے, اور مار آپ کسی اور کو اس بے دردی سے رہے ہیں کہ وہ اس کی جان چلی جائے, اور اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں.